الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحابه الأخيار أما بعد. محترم بزرگ دوستو، یقیناً ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت ایک مقام پر ہم دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. اس مبارک موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے دوزخ کے متعلق چند اہم باتیں عرض کروں گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دوزخ کے عذاب سے بار بار ڈرایا ہے. دوزخ بڑی خوفناک جگہ ہے. دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوزخ میں آگ ہے، اژدہے اور بچھو ہے، قسم قسم کے زہریلے جانور ہے، طرح طرح کے خطرناک عذاب ہے. دوزخ کی آگ اندھیری رات کی طرح بالکل سیاہ ہے، اس کی لپیٹ میں روشنی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کو 1000 برس تک دھوکا گیا تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھوکا گیا تو سیاہ ہو گئی. اب وہ سیاہی ہے، وہاں بالکل تاریکی کفر اور اندھیرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھ جسے تو اپنے گھروں میں جلاتے ہو، دوزخ کی آنکھ کے 70 حصوں میں سے حصہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلانے کے لیے تو یہی آنکھ کافی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر دوزخ کی آگ اس آنکھ سے 69 گنا بڑھ کر ہے. یہ تو دوزخ کی آگ کا عالم ہے اور دوزخ کا گہرائی کا عالم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کس کی آواز ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسولوں کی بہتر جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جہنم کے تہ میں پتھر گرنے کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو 70 سال پہلے جہنم کے گرنے کے لیے چھوڑا تھا. اب یہ جہنم کے تہ میں پہنچا ہے. جہنمیوں کو دیکھ کر جہنم بھڑک اٹھے گی، اس کے شعلے بلند ہونے لگیں گے. سورہ ملک میں ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. جو لوگ اپنے رب انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک بڑی آواز سنے گی اور اس طرح کا بھی غصہ کی وجہ سے دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ کو آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، جس کا گرمی سے اس کا دماغ کھوئے گا. وہ اس لگے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. جہنمی انتہائی بدصورت وسیع بنے ہوئے ہوں گے. وہ موت موت پکاریں گے مگر انہیں موت نہیں آئے گی، اور رونا چاہیں گے تو رو نہ سکیں گے کیونکہ آنسو ختم ہو چکی ہوگی. لہذا آنسو کی جگہ آنکھوں سے خون بہے گا. آنسو بہنے کی جگہ نہر اور نالی کی طرح گڑے پڑ جائیں گے. آنکھ زخمی ہو جائے گی. وہ بھوک بھوک چلائیں گے تو انہیں کھانے کے لیے آگ کے کانٹے دیے جائیں گے جن سے نہ بھوک مٹے گی نہ پیٹ. پھر چلائیں گے تو انہیں گھر میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا. لہذا اس سے اٹکے ہوئے کھانے کو نچوڑنے کے لیے پانی مانگیں گے جن پر انہیں وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. یہ چہرے کے قریب آتے ہی چہرے کو بھون ڈالے گا اور جب وہ پیٹ پر پہنچے گا تو پیٹ کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا. جہنمیوں کو پیپ اور خون اور کڑوے پھل کھانے کو دیے جائیں گے. اونٹ کے برابر سانپ اور خچر کے برابر بچھو اس پر ڈسنے کے لیے مسلط کر دیے جائیں گے. گرم گرم پانی سر پر ڈالا جائے گا. لوہے کے گرز سے پٹائی ہوگی، کھال پلٹ دی جائے گی. لمبی لمبی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے. گلے میں توق پڑا ہوگا. گندھک کے کپڑے پہنائے جائیں گے تاکہ آنکھ تیزی کے ساتھ لگے. جہنمی کو اگر اجازت مل جائے دنیا کی تمام چیزوں کو دے کر اپنے جہنم سے بچائے تو اس کے لیے دل سے تیار ہوگا، مگر وہاں جہنم سے نجات پانے کی کوئی راہ نہ ہوگی. عذاب الہی بھوگنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل النار الا شقی، جہنم میں داخل ہی ہوتا ہے جو بدبخت رہتا ہے. اس سے بات سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا فکر نہ کرنا جہنم میں جانے کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے گناہ کو چھوڑ دینا جہنم سے نجات دلوانے اور جنت میں جانے کا راستہ ہے. میں اپنے تقریر کو یہیں سے ختم کراؤں اس شعر کے ساتھ. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری وما علینا الا البلاغ.